بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، سنن نبی داؤد کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں ایک ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ ذکر 3 کلمات پر مشتمل ہے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ بعض روایتوں میں وبمحمد نبیہ، دونوں طرح سے حدیث میں ثابت ہے۔ اس ذکر کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور مختلف مناسبتوں سے اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے مطلق طور پر بغیر کسی وقت کی تعین کے آپ کبھی بھی اس ذکر کو عام اذکار کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ۔ جو شخص یہ ذکر پڑھے گا کسی بھی وقت تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو وقت کی تعین کے بغیر آپ جب چاہیں اس ذکر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس ذکر کی دوسری فضیلت جو ہے کہ اذان میں جب مؤذن کی اذان ہم سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، تو شہادتین کے بعد اس ذکر کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ رضیت باللہ ربا کے بعد وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس طرح سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غفر لہ ذنبہ۔ اگر کوئی شخص، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز، ان کا کہنا ہے کہ یہ ذکر شہادتین جب مؤذن کہہ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم یہ ذکر پڑھیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اذان پوری ختم ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غفر لہ ذنبہ، جو شخص یہ ذکر پڑھے گا اذان میں شہادتین کے بعد یا اذان ختم ہونے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلق طور پر کبھی بھی اس ذکر کو پڑھنے سے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور شہادتین مؤذن کی اذان میں شہادتین کے بعد یا اذان ختم ہونے کے بعد اس ذکر کو پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور تیسری فضیلت اس ذکر کی یہ ہے صبح کے وقت اس ذکر کو پڑھنے کی۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، صحیح الترغیب اور صحیحہ کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال اذا اصبح، جو شخص صبح کے وقت یہ ذکر پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَنَا الزَّعِيمُ
لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے میں ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جنت میں داخل کراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ۔ صبح کے وقت پابندی کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ ذکر پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو میں جنت میں داخل کراؤں۔ تو آپ غور کیجیے کہ اس ذکر کی، جس میں صرف 3 کلمے ہیں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا یا وبمحمد نبیا، یہ فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، ایک حدیث میں اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تیسری حدیث میں آپ نے کہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں۔ تو اس ذکر کا معنی کیا ہے؟ رضیت باللہ ربًا کا معنی میں راضی ہو گیا اللہ کو رب پا کر کے۔ رضیتو کا معنی راضی ہونا، خوش ہونا، مطمئن ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں اللہ کو راضی رب پا کر کے مطمئن ہوں، میں اللہ کو چھوڑ کر کے اب کسی دوسرے رب کو تلاش نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں مصائب آئیں، مشکلات آئیں، کوئی بھی موقع آئے، اللہ ہی میرے لیے کافی، میرا سب کچھ اللہ ہے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، اللہ کو رب پا کر کے میں مطمئن ہوں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا رب، کوئی دوسرا معبود میں تلاش نہیں کر سکتا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ہے رضیت باللہ ربًا کا معنی۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین پا کر کے میں راضی ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں اس پر راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں۔ اب اس دین اسلام جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے مقبول، سب سے محبوب دین ہے، اس دین کو چھوڑ کر کے میں کسی دوسرے دین کی طرف میں توجہ نہیں دے سکتا، اسی دین پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ تو وبالاسلام دینا اور وبمحمد رسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پا کر کے میں راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے میں خوش ہوں، آپ کی اتباع کروں گا، آپ کی اطاعت اور پیروی کروں گا، اور آپ سے عقیدت اور محبت کروں گا۔ آپ کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ میں اختیار نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول پا کر کے میں خوش ہوں، راضی ہوں۔ یہ اس ذکر کا معنی ہے۔ دیکھیے، یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے جو اس ذکر میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس ذکر کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس لیے کہ خبر میں انہی تینوں کے بارے میں سوالات تم سے ہوں گے۔ ایک تو اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، من ربک، تو ہم رضیت باللہ ربًا پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے اس ذکر کی فضیلت اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس ذکر کی پابندی کرے گا اور بار بار پڑھتا رہے گا تو قبر میں 3 سوال جو ہوں گے وہ اس ذکر میں تینوں سوال ہیں، اور اس کے لیے قبر کے سوال آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کو رب پا کر کے، اسلام کو دین پا کر کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پا کر کے، تو قبر میں تینوں سوال یہی ہوں گے، ایک تو اللہ کے بارے میں، دوسرے دین کے بارے میں، تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان 3 کلمات میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ توحید کے جو اذکار ہیں، توحید پر مشتمل جو اذکار ہیں، ان اذکار کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آدمی زبان سے ذکر کرنے کے ساتھ دل میں یقین بھی رکھے اس پر، اور تیسرے اس کے تقاضے پر عمل بھی کرے۔ ایک آدمی توحید کے اذکار زبان سے پڑھتا ہے، اللہ کو معبود مانتا ہے، لیکن اس کے دل میں یقین نہیں ہے، یا کہ ایک طرف توحید کے اذکار پڑھتا ہے، اللہ کو معبود مانتا ہے زبان سے، لیکن مصیبت میں پھنسنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے غیر اللہ کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے وہ توحید کا ذکر تو پڑھتا ہے، لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ان توحید کے اذکار میں خاص بات یہ ہے
کہ زبان سے ذکر ہم کریں، دل میں یقین بھی ہو اس پر اور اس کے تقاضے پر عمل بھی ہو. ذکر میں، اس ذکر میں جو باتیں موجود ہیں اس کے تقاضے کے مطابق ہم عملی زندگی میں عمل بھی کریں. یعنی ہم اللہ کو معبود سمجھیں. اب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. دین اسلام ہمارے لیے دین کافی ہو جائے. دین اسلام کو چھوڑ کر کے ہم کوئی دوسرے دین کو پسند نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے طریقے کو ہم پسند کریں. آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں. تو ذکر کے اندر جو معنی ہے اس معنی کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ صرف زبانی رٹ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو فضیلتیں، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اسی وقت یہ فضیلت حاصل ہوگی جب ہم زبان سے اس کا ذکر بھی کریں، دل میں یقین بھی رکھیں اور اس کے معنی کے مطابق اس پر ہم عمل بھی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.